بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے ایشو پر بات کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی نازک ہے، اور اس پر بات کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ میری بات سے کسی صاحب کی، کسی جماعت کی، کسی مذہبی شخصیت کی دل آزاری ہو تو میں اس سے پہلے معذرت کرتا ہوں۔ میرا کسی کی دل آزاری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میری جو بات ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوگی، لیکن جو چلتے چلتے کوئی بات نکل جاتی ہے، کوئی ایسی جس سے کسی شخصیت کی، کسی ہستی کی کے دل کو ٹھیس پہنچے، تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں اور بڑھتا ہوں اپنی بات کی طرف، اپنے جو میری آج کی جو ڈسکشن ہے۔ تو ناظرین، آج میں ایک ایسے ایشو پر بات کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی نازک ہے۔ وہ نازک اس لیے ہے کہ یہ مذہبی بات ہے، اور مذہبی بات پر کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کے کیڑے بہت نکالتے ہیں، اور کوئی بات غلطی سے نکلی جائے تو وہ ایک بتنگڑ بنا دی جاتی ہے، اور پھر اس کو بات کافروں تک جا پہنچائی جاتی ہے۔ تو میں نے خود نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے 2 رکعت نوافل ادا کیے، اور دعا کی کہ یا اللہ، مجھے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس میں میں پورے من سے کروں۔ اور میں سادہ سی بات کرتا ہوں۔ میری بات کچھ میرے دوستوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کرو، اس کے سنسنی، ہمارے جو چینل ہے سنسنی پھیلانے کے لیے اوپر ٹائٹل کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر بات کچھ ہوتی ہے، تو میں انشاءاللہ میری جو جتنی بات ہوا کرے گی وہ سادہ انداز میں ہوا کرے گی۔ جو میری بات اوپر میرے پیج پہ لکھی ہوگی وہی اس کے اندر بھی ہوگی۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، میرے سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا تو۔ اگر آپ نے کر دیا ہے تو اس کو لائک کریں، اور میری ویڈیو کو پورا سنیں۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ ایک بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ تو ناظرین، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو اسلام کے مخالف جتنے طاقتیں ہیں وہ اکٹھے ہو کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور میری سمجھ میں یہ نہیں بات آتی کہ پچھلے کئی سالوں سے شام میں، سوریہ میں سنی اور شیعہ اکٹھے رہ رہے تھے، پھر یہ اس وقت کیوں یہ ایشو اٹھایا گیا؟ تو صدیوں سے لبنان میں ایک حکومت تھی، تو ایک پالیسی کے تحت، اور مجھے عوام کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ انہیں پتہ ہے کہ سازشیں ہو رہی ہیں، پھر بھی وہ ان سازشوں میں آ جاتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں جو دھماکے ہوئے، مجھے اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ سچائی کی بنیاد پر کروں گا، تاکہ میں کسی بھی جھوٹ یا کسی غلط بات سے میں اپنے چینل کو مشہور کرنے کی یا اس میں سنسنی پھیلانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ لبنان میں بھی یہ دھماکے ہوئے، پھر حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ اس چھوٹے سے ملک کے خلاف سازشیں کتنی ہوئی ہیں، کتنی سازش جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کر رہا ہے، اور اس کے سامنے تو سعودی عربیہ اور UAE یا اس طرح کے بڑے ملک، سوڈان ہو گیا، وہ نہیں ٹک رہے۔ تو لبنان تو ایک چھوٹی سی ریاست ہے، جس کے ایک طرف پورا یورپ کھڑا ہے، اور دوسری طرف جو نالائق ہمارے گلف کے حکمران ہیں وہ ہیں، تیسرے اس کے اندر ایک جہادی تنظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے اور اس کو اپنے ملک کا دفاع کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو ناظرین، اسی طرح سوریہ میں ہوا، اسی طرح ایران میں بھی شروع ہوا، لیکن ایران نے کنٹرول کر لیا۔ یہ مظاہرے شروع ہوئے
یہ اس وقت کیوں ہوئے؟ کبھی بھی ایران کے ساتھ پاس ایسے مظاہرے نہیں ہوا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب کے پاس ساتھ جو اپوزیشن ہے اکٹھی ہو رہی ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ نواز شریف صحیح ہے، زرداری صحیح ہے، زرداری صاحب صحیح ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب صحیح ہیں۔ میں یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر وقتاً فوقتاً جو ویڈیو ریکارڈ ہوتی رہے گی۔ جو اس وقت لازمی ایشو ہے یا جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں، اور اس سازش کے تحت ایران کو عراق سے لڑایا گیا، پھر عراق کو کویت سے لڑایا گیا، پھر کویت میں غیر ملکی افواجیں آئیں، پھر وہ سارے معاملات ہوئے۔ تو ابھی جو شام میں پھر خانہ جنگی شروع ہوئی، افغانستان میں شروع ہوئی، تو مسلمان جو حکمرانوں کو تو چھوڑ دیں، کیا مذہبی جو علماء ہے، جو قرآن و سنت جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے، وہ بھی اس سوچ بچار نہیں کرتے؟ جیسا کہ ہماری حدیث مبارکہ ہے کہ 14ویں صدی میں 72 فرقے ہوں گے، اور صرف ایک فرقہ جو ہے وہ صحیح حق پر ہوگا۔ اب جو 72 کے 72 فرقے ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ کبھی یہ محسوس کیا کہ ہم 72 لوگ اکٹھے تو بیٹھیں، ہم اپنے معاملات ڈسکس تو کریں، ہم دیکھیں کہ ہماری باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں وہ رستہ چوز کریں جو قرآن و سنت میں ہے، تو ایٹومیٹکلی ہم ایک فرقہ بن جائیں گے۔ رہ گئی بات، اگر فرض کیا ابھی ایران ہے، ایران چائنا کا اتحاد ہوا ہے، انڈیا کے ساتھ وہ کئی عرصہ سے کام کرتا رہا ہے، تو کیا وہ ایک شیعہ اور سنی ملک مل کر نہیں چل سکتے؟ وہ اپنے اپنے فرقے میں رہیں، اور فرقوں کے ساتھ جو ہماری جو مذہبی قیادت ہے، جو سوچ بچار کرنے والی قیادت ہے، جو اسلام کو جانتی ہے، جو تاریخ کو سمجھتی ہے، جو حدیث مبارکہ جنہوں نے حفظ کی ہوئی ہے، انہیں نہیں پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ عرب بتوں کی پوجا کریں گے؟ تو کیا عرب میں کوئی ایسا ایک بھی علماء نہیں ہے جو اپنی گورنمنٹ کو، بڑی بات ہے کوئی گردن اتار دے گا، تو گردن کیا پہلے مسلمانوں نے نہیں اتروائیں؟ جب ابھی اتر جائیں گے، تو اس لیے جو مسلمان علماء ہیں وہ اکٹھے ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے شہر کے علماء سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے ڈسٹرکٹ کے علماء سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے صوبے کے علماء سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے ملک کے علماء سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں ایشیا کے مسلمان ممالک کے علماء سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں ورلڈ کے مسلمان علماء سے بات کرتا ہوں کہ وہ ایسی کوئی کانفرنس کریں، ایسا کوئی گروپ بنائیں جس کا فتویٰ ہو کہ بھی اسلام میں یہ ہے، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے۔ یہ 72 فرقے ایک جگہ بیٹھیں، اپنے اپنے معاملات ڈسکس کریں، اور جو ان میں غلطیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں وہ ان کو دور کر کے تو ایک اصلاحی ایک روڈ میپ بنا لیں۔ میرے خیال میں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، اور اس مسلمانوں میں اتحاد بھی ہوگا۔ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ایران ڈرایا جا رہا ہے کہ ایران اگر طاقتور ہو گیا تو عربوں کو کھا جائے گا، عرب طاقتور ہے تو ایران کو کھا جائیں گے، ترکی اگر طاقتور ہوا تو وہ سلطنت عثمانیہ بحال کرے گا، اور اگر عرب یا یہ طاقتور ہوئے تو وہ ترکی پر قابض ہوں گے۔ تو یہ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے ملک کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ملک کی قیادت کا احترام کرتے ہوئے ہم کوئی ایسا روڈ میپ بنائیں جو کہ ترقی کی طرف جو مسلمانوں کی اصلاح ہو، جس سے مسلمان مستفید ہوں، جس سے مسلمانوں کے مسائل حل ہوں، جس کے مطابق مسلمانوں کی جو بچے ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں، بچے سائنٹسٹ ہوں، بچے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں، بچے بہترین بزنس مین ہوں، بچے بہترین حکمران ہوں، وہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے ہمیں ہماری جو مذہبی قیادت ہے،
سیاسی نہیں ہے، مذہبی سیاسی قیادت نہیں، مذہبی قیادت جو جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کے بات کا احترام کیا جاتا ہے، وہ ایک میز بار اکٹھے ہوں، قرآن و سنت کے علاوہ تمام باتوں کو رد کریں اور ایک مسلمانوں کے لیے ایک روڈ میپ بنائیں اور ایک ایسا قانون بنائیں جس کو تمام مسلمان، عام لوگ بھی، عام شہری بھی، عام بزنس مین بھی، عام پولیٹیکل لیڈر بھی، عام مطلب ہر کاروباری، ہر طبقے کا جو مذہبی شخصیت ہے وہ اس سسٹم کو فالو کرے، اس نظام کو فالو کرے، اس روڈ میپ کو فالو کرے۔ تو میرا نہیں خیال کہ میں کسی مسئلے کے لیے ہمیں ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا۔ اور موجودہ جو وقت ہے وہ عربوں کو یہ کہا رہا ہے کہ ایران اگر طاقتور ہوا تو کیوں نہ ایران اور عرب، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ آپس میں بھائی نہیں ہیں؟ تو بھائی کیوں نہیں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے، اپنے مسائل حل کریں؟ اور میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ایک بار اکٹھے ہوں تو مسئلہ حل نہ ہو۔ تو عربوں کے لیے یہ دن بدن عربوں کے ہاتھ سے سسٹم نکلتا جائے گا، قیادتیں نکلتی جائیں گی اگر انہوں نے یہی طریقہ اپنائے رکھا۔ تو انہوں نے وہ دشمنوں کے ایجنٹ بنے ہوئے، اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ بننے رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور اپنی قوم کو بھی تباہ و برباد کر لیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور میں امید کروں گا کہ عام شہری اس کے لیے آواز اٹھائے، اپنے گلی محلہ کے جو مفتی ہیں، صاحبان ہیں، ان کو فورس کریں، ان کو کہیں کہ وہ شیعہ کے ساتھ بیٹھے، وہ بریلوی کے ساتھ بیٹھے، وہ مطلب میں اتنی باریکی میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ فرقے ہیں، فلاں کا کیا طریقہ کار ہے، فلاں کا کیا طریقہ کار ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں، 5 وقت نمازی ہوں، قرآن پاک کو میں نے پڑھنا ہے، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے میں قرآن و حدیث کی بات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو اور جہاں تک نہ بھی ممکن ہو پھر بھی ہمیں ہماری جو نجات ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ منسلک ہے۔ ان نے جیسی زندگی گزاری ہمیں اس کی نقل کرنی ہے، اور ہم نقل کر کے ہی یوم آخرت میں نجات کے روز محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس کے لیے بیشکی معذرت کرتا ہوں، اور میں درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کہ میرے چینل کو، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ میری اس سے حوصلہ افزائی بھی ہو اور میری اصلاح بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔